यही मैंने कहा कि कोयटा में जब हम लॉन्ग मार्च करके गए थे वहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, जैसा कि आपको एक सूबे का लोग मिसिंग हैं, बिलखुसूस बलूचिस्तान से तो हज़ारों की तादाद में हैं। उनके लिए हमने वक्तन फ़वक्तन आवाज़ उठाई। पार्लियामेंट के अंदर, चाहे नेशनल असम्बली हो, प्रोविंशियल असम्बली हो, सेनेट हो, उसमें हमने अपनी ताकत के मुताबिक हमने वो इशू रेज़ किए। यहाँ तक कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हमने मिसिंग पर्सन्स का मसला पहली बार उसको हाईलाइट किया। और ये बदकिस्मती रही है कि ऐवानों के अंदर हमारी बातों को सुना तो शायद गया हो, लेकिन उस पर अमल दरामद ज़र्रे भर का भी ना हुआ। इस तरह यहाँ पर कमीशंस भी बनाए गए। मुख्तलिफ हुकूमतों ने यहाँ पे कमीशन बनाए, यहाँ पे कमेटियाँ भी बनी, हुकूमती सतह पर भी कमेटियाँ बनी। ह्यूमन राइट्स कमीशन की मिनिस्ट्री के हवाले से यहाँ पर मसला ज़ेर बहस भी आया, लेकिन बदकिस्मती ये सुनवाई कहीं पे भी नहीं हुई। वो मसला जो रुकना चाहिए था, जिसको हमेशा के लिए ख़त्म होना चाहिए था, और उसके बाद मिसिंग पर्सन बाजियाब होने चाहिए थे, वो बाजियाब होना अपनी जगह पर, उनमें मज़ीद रोज़ बरोज़ इजाफा होता गया। अगर कहीं से भी मिसिंग पर्सन बाजियाब भी हो जाते, उनको खुफिया इदारों के अकूबत खानों में इस तरह टॉर्चर किया जाता था और उन पर इस तरह खौफ तारी किया जाता था कि वो अपना बयान देने से भी कासिर थे, या तो खौफ की वजह से, अपने खौफ की वजह से, या अपने रिश्तेदारों के खौफ की वजह से वो खुलकर बात करना भी नहीं चाहते थे। तो मजबूरन आज हमें जो आवाज़ हमने ऐवानों के अंदर उठाई, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, आला अदालतें हो, हमारी पार्लियामेंट हो, आज मजबूरन उनके सामने हम आके अपना ये एहतजाज और अपनी ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और उसके साथ साथ कि सिर्फ आज की हुकूमत
بلکہ جس وقت سے 2002 سے جب جنرل مشرف کا دور اقتدار شروع ہوا، حکومت اور ان کے اداروں نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں مسلح جتھے پالے ہوئے ہیں، جن کے ہاتھوں سے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، طلباء، دانشور، شاعر، ادیبوں تک نہیں بخشا جا رہا. اور ان جتوں کو جن کو ہم نے ڈیتھ اسکواڈ کا نام دیا ہوا ہے، ان کی نہ کہ صرف پشت پناہی کی جا رہی ہے بلکہ ان کو لائسنس ٹو کل دیا گیا ہے. وہ جب بھی چاہیں، جس وقت بھی چاہیں، جہاں بھی چاہیں، وہ کسی کو اٹھا لیں یا کسی کا قتل کر دیں. ان کے ابڈکشن کے بعد ان سے رینسم وصول کریں، رینسم نہ دینے کی شکل میں ان کو شہید کر کے، اور ان کی لاشیں جو ہیں ان کے ورثاؤں کو تحفے کے طور پر بھیجی جاتی ہیں. یہ واحد ملک ہے جہاں پر قانون کی بالادستی کے بجائے قانون شکنوں کو جو ہے کی پشت پناہی کی جاتی ہے. قانون پر عمل درآمد کرنے کے بجائے، دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے بجائے، دہشت گردوں کو عوام کے ٹیکسوں سے ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے، ان کے لیے ڈیولپمنٹ اسکیمیں رکھی جاتی ہیں، باقاعدہ پروونشل PSDP میں ان کے لیے ہر سال خطیر رقمیں رکھی جاتی ہیں. ان کو اتنا طاقتور کیا گیا ہے کہ مقامی انتظامیہ بھی ان کے سامنے بے بس ہے. اگر انتظامیہ کا کوئی افسر یا اہلکار کبھی غلطی سے ان کی گاڑیوں کو ان کے ان اڈوں پر اگر چھاپے بھی مارتے ہیں تو ان کو بھی نہیں بخشا جاتا. سرکاری اہلکاروں کو قتل کیا جاتا ہے، ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بلوچستان کے مختلف علاقے، ڈیرہ بگٹی میں اس طرح آپ کے کولو اور کہان میں، مستونگ اور کلات میں، خزار اور خاران میں، کیچ اور پنجگور میں، پشین اور چمن میں اس طرح کے انہوں نے اپنے گروپس پالے ہوئے ہیں جنہوں نے علاقوں میں خوف طاری کیا ہوا ہے. کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنے نہیں دی جاتی لوگوں کو. بلوچستان تو مکمل جمہوری حکومت نہیں کہوں گا، وہ مکمل ایک مارشل لا ہے، اور اس مارشل لاؤں کی نظیریں آپ کو یہاں پہ بھی کہیں پہ ملیں گی جہاں پر ایک پرامن احتجاج کرنے کی اجازت نہ ہو. موجودہ نگراں حکومت کی ذمہ داری فری اینڈ فیئر الیکشن. جب اس جمہوریت کے تقاضوں کی پہلی خشتی ٹیڑھی رکھ دی جائے گی، جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جمہوریت بھی لنگی لولی نہیں بلکہ ایک اپاہج جمہوریت ہوگی. اس کے نتائج وہ الیکشن جن کا ابھی تک تو کوئی اعلان نہیں کیا گیا ہے، اگر کیا بھی جائے ایسے ماحول میں الیکشن کا ہونا یا نہ ہونا میرے خیال میں ایک ہی چیز ہوگی. تو ہم سمجھتے ہیں اور یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ مسنگ پرسنس، چاہے ان کا تعلق ملک کے کسی بھی صوبے سے ہو، کسی بھی علاقے سے ہو، کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، کسی بھی نسل سے ہو، ان کی بازیابی لازمی ہے. ہم سپریم کورٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں
چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ ان معاملات میں مداخلت کریں. جو کمیشنز بنائے گئے ہیں، چاہے انفورس ڈس اپیئرنس کے حوالے سے کمیشن بنایا گیا تھا، اس کی رپورٹ کو منظر عام پر لایا جائے. توتک کمیشن جو 2014 میں بنایا گیا تھا، جس میں ایک ہی قبر سے 150 کے قریب لاشیں برآمد ہوئی ہیں، وہ اس کمیشن کی رپورٹ آج دن تک منظر عام پر کیوں نہیں لائی جا رہی؟ کیونکہ اس میں وہ قوتیں، وہ عناصر شامل ہیں جن کو میں نے کہا تھا کہ وہ خفیہ اداروں کے ڈیتھ اسکواڈ کے نام سے جانے جاتے ہیں. اگر وہ رپورٹ منظر عام پر لائی جاتی ہے تو اس سے بہت بڑے راز افشاں ہو سکتے ہیں. تو ہماری سپریم کورٹ سے بھی یہ گزارش ہوگی، درخواست ہوگی کہ توتک کمیشن کے ساتھ ساتھ مسنگ پرسنس کے ان کمیشنز کی رپورٹ پر نہ کہ صرف ان کو ہائی لائٹ کیا جائے، ان کو پبلک کیا جائے، بلکہ ان پر منوعن عمل کیا جائے. میں آپ کا تمام صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے شارٹ نوٹس میں آپ یہاں پر آئے. اور یہ مسئلہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ کسی قوم، کسی قبیلے کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ ایک انسانی مسئلہ ہے. اور انسانیت کے ناطے ہمیں آپ سے بھی امید ہے، مختلف چینلوں کے جو آپ حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، صحافی حضرات آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک انسانی حقوق کے علمبردار ہوتے ہوئے آپ لوگوں کو اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. آج کسی ایک کا اگر کی اولاد گئی ہے، کسی ایک کا لخت جگر گیا ہے، یہ رونا تو ہم کافی عرصے سے رو رہے ہیں. لیکن جب ہم مسنگ پرسنس کی بات کرتے تھے، بلوچستان کے لوگ یہ تانا دیا جاتا تھا کہ جی یہ تو پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ افغانستان میں ہیں، یہ دبئی میں ہیں. وہ پولیٹیکل پارٹیاں جن کا میں نام لینا نہیں چاہتا تھا، اپنے دور حکومت میں ہم پر یہ تنقید کرتے تھے. آج وہ خود اس خوف کا شکار ہیں، آج خود وہ اسی عذاب سے گزر رہے ہیں. تو خدا را اس طرح کے بیانات اور اس طرح کے اعلانات نہ کریں کہ آنے والے وقت میں آپ کو بھی انہی کی طرح پچھتانا پڑے. بڑی نوازش ہے. میگل صاحب، آپ یہ مطالبہ ایک ایسے وقت میں کر رہے ہیں جب وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم میگل، اس کا تعلق بلوچستان سے ہے، اور دوسری سائڈ سے سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی آپ کوئی پرامید ہیں یا دل میں کوئی ایسا فیل ہو رہا ہے کہ واقعی اس پر عمل کریں گے جو دو کمیشن کی آپ نے بات کی ہے؟ دیکھیں، بات بلوچستان کی نہیں ہے. کیا بلوچستان اس ملک کا حصہ نہیں؟ اس سے پہلے جو وزیر اعظم آئے تھے وہ صرف 3 صوبوں کے وزیر اعظم تھے، وہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے. چاہے جو کابینہ بنی ہیں وہ کسی ایک صوبے کی کابینہ تو نہیں تھی، وہ تو پاکستان کی وفاق کی جو ہے کابینہ تھی. تو چاہے کسی کا تعلق کسی سے بھی ہو، اور چیف جسٹس بھی سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، سپریم کورٹ آف بلوچستان نہیں ہے بھائی. جب سپریم کورٹ آف بلوچستان بنے گا پھر ہم مجھ سے یہ سوال کر سکتے ہیں. ابھی تو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ وہ انسان تو ہیں، تو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے، چاہے وہ کیئر ٹیکر ہوں، چاہے انڈر ٹیکر ہوں، چاہے سلیکٹڈ ہوں، چاہے الیکٹڈ ہوں، وہ بھی تو انسان ہیں. انسان کا تو رشتہ نبھائیں، چاہے کسی صوبے کا رشتہ وہ نبھانا جانتے ہیں نہیں جانتے، ملک کا ایک شہری کا رشتہ نبھانا وہ اپنا فرض سمجھتے نہیں سمجھتے، لیکن ایک انسان کے ناطے، ایک انسانیت کے ناطے وہ رشتہ تو ہے، اس کو تو کم سے کم وہ نبھائیں. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم واقعی اس پر عمل درآمد کر بھی سکتے ہیں. دیکھیں، جہاں تک منتخب نمائندگان، جہاں تک منتخب وزراء اعظم اور وزیر اعلیٰ بے بس تھے،
تو نگراں جو ہیں وہ لائے ہوئے ہیں نا. اب کس کی وہ جولے میں اس کو لایا گیا ہے, جب وہ جولے والے ہی ذمہ دار ہیں تو نگراں بیچارہ کیا کرے گا اس پہ. آپ نے تورتک میں ڈیتھ اسکواڈ کا ذکر کیا کہ وہ تورتک میں جو ایک اجتماعی خبر ملی اس میں ڈیتھ اسکواڈ کا بھی رول ہے. تو کیا آپ کا اشارہ یہ جو شفیق مینگل اور ان لوگوں کے اوپر جو الزامات لگائے جاتے ہیں کہ ڈیتھ اسکواڈ چلاتے ہیں, کیا ان لوگوں کی طرف آپ کا اشارہ ہے کہ یہ لوگ جو اجتماعی خبر ملی تھی سب اس میں یہ بھی ملوث ہیں؟ دیکھیں, جہاں پر وہ قبریں ڈسکور ہوئی ہیں, وہ جس حضرت کا آپ نے نام لیا ہے اس کے گھر کے آنگن سے وہ قبریں جو ہے لاشیں برآمد ہوئی ہیں. تو الزام میں لگاؤں نہ لگاؤں اس کے ذمہ دار تو وہی بنتے ہیں. لیکن یہ ایک علاقہ نہیں ہے, ایک مخصوص علاقہ اس میں نہیں ہے. بلوچستان میں جہاں پر بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں, بلوچستان میں جہاں پر بھی اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کی گئی ہے, چاہے وہ کسی شاعر نے اپنی شاعری میں اس کا اظہار کیا ہے, کسی ادیب نے اپنے قلم سے اس کا اظہار کیا ہے, کسی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نے اپنے سلوگن میں, نعروں میں اس کا اظہار کیا ہے, یا کسی ملیٹنٹس نے اپنے کہیں کہ غصے کا اظہار کسی بندوق سے بھی کیا ہے. تو ان تمام علاقوں میں اس طرح کے جتھے جو ہے بنائے گئے ہیں, اور ان کی پشپنائی حکومتوں نے بھی کی ہے, اور اس کی پشپنائی آج دن تک وہ خفیہ ادارے بھی کر رہے ہیں. اس میں پنجگور میں بھی ہیں اس طرح کے گروہ. آپ کے ڈیرہ بگٹی میں تو اب تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے, کیونکہ جب سے انڈرٹیکر آئے ہیں تو انہوں نے وہاں پر جو ہے اپنا وہ جال جو زیادہ مضبوط کیا ہوا ہے. سر, کچھ دن قبل آپ کا جو لانگ مارچ تھا وہ بیٹا پہنچا, تو وہاں پہ آپ کی کوئی داد رسی نہیں ہوئی اس کے بعد, اسی وجہ سے آپ یہاں پہ اسلام آباد پہنچے, یا ادھر آپ کی کوئی اس وقت جو وہاں پہ حکومت ہے ان سے کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ دیکھیں, داد رسی تب ہوگی جب لوگ بازیاب ہوں گے. بازیاب ہونے کے بجائے لوگ روز بروز اٹھائے جا رہے ہیں. پہلے تو ابتدا کی تھی کہ اس کا تعلق کسی ملیٹنٹس گروپ سے, پھر ان سے اس کے بعد جو ان کے رشتہ داروں کو اٹھایا گیا, پھر پولیٹیکل ایکٹیوسٹس کو اٹھایا گیا, بزرگوں کو اٹھایا گیا, خواتین کو اٹھایا گیا, ابھی تو 13-14 سال کے جو ہے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے. تو داد رسی ہم کس کو کہیں؟ ہمارا ایک احتجاج ہے, ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں, کیونکہ بلوچستان کی آواز یہاں تک سنائی نہیں دیتی. فاصلہ بھی بہت ہے. بلوچستان کی گیس بڑی آسانی سے تو یہاں تک پہنچ جاتی ہے, لیکن ہمارے رونے چیخنے کی آواز یہاں پر نہیں پہنچ جاتی. بلوچستان کا جو کہ وسائل ہیں, چاہے وہ ریکوڈیک ہو, چاہے سندک ہو, چاہے گوادر پورٹ ہو, وہ اسلام آباد کے ایوانوں سے بغیر دوربین سے ان کو نظر آ جاتے ہیں. لیکن بلوچستان میں مسخ شدہ لاشیں, بلوچستان میں ماؤں بہنوں کی آؤ پکار نہ ان کو مائکرو فون سے سنائی دیتی ہیں, نہ ہی خوردبین سے دکھائی دیتی ہیں ان کو. بلوچستان میں مذہبی یا دہشت گردی کے واقعات میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے, اس حوالے سے وہاں کی پیپلز پارٹی کے حوالے سے کوئی موقف سامنے نہیں آئی, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں نا, جہاں کہیں بھی انسانیت کا قتل کیا گیا ہے, چاہے وہ مذہب کے نام پہ ہو, چاہے فرقوں کے نام پہ ہو, چاہے قومیت کے نام پہ ہو, ہم نے اس کی مذمت کی ہے. اور حیرانی ہمیں اس بات پر ہوتی ہے, جب یہ حکومت وجود میں آئی تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ انڈرٹیکر ہے. لوگوں نے شاید اس کو مذاق سمجھا. انڈرٹیکر کا مطلب گورکھن. اور آپ دیکھ رہے ہیں حالات, جب سے یہ حکومت آئی ہے مذہب کے نام پر, فرقوں کے نام پر لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. ہم قوم پرستوں نے حد الوسع اپنی کوشش کی ہے کہ لوگوں کو فرقوں میں اور مذہب کے نام پر جو ہے تقسیم نہ کرے. ہمارے نزدیک بلوچستان میں بسنے والا چاہے کسی فرقے, کسی مذہب یا کسی قبیلے یا کسی قوم سے تعلق رکھتا ہے, ہمارے لیے قابل احترام ہے. ہر کسی کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے
مذہبی اس کو آزادی ہونی چاہیے, اس کو اپنے فرقوں کے حوالے سے اس کو آزادی ہونی چاہیے, لیکن اس کو روکنا, اس کا سدباب کرنا جو ہے حکومتوں کا کام ہے. اور یہ میں نہیں کہتا, ہماری تاریخ کہتی ہے کہ یہاں پر فرقہ وارانہ فساداتوں کے پیچھے کن کا ہاتھ رہا ہے, کن لوگوں نے جو ہے لفافوں میں پیسے ڈال کر جو ہے فیض آباد چوک پر بانٹے ہیں. یہ کسی قوم پرستوں نے نہیں بانٹے, کسی پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں نے نہیں بانٹے. ان کی جب انکوائری کی جاتی ہے تو چیف جسٹس کے خلاف بھی ریفرنس داخل کیے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب وہ قوتیں اتنی طاقتور ہیں, وہ نہ کہ صرف یہاں پر ملک میں انتشار پھیلانے میں, بلکہ ان فرقہ وارانہ قوتوں کا جس طرح کے بلوچستان کے نیشنلسٹوں کو, میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی بھی مسخ شدہ لاشیں گرائی جائیں, جب ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوتے ہیں تو جو کوئی بھی فرقہ وارانہ فسادات میں ملوث ہے ان کو بھی قانون کے سامنے ان کو پیش کیا جائے. اگر وہ قصوروار ہیں, ان پر کوئی الزام ثابت ہو گیا تو ان کو وہ سزا دی جائے. یہ نہ ہو کہ ان کو بھی بٹھا کے گاڑی میں کہیں جا کے جنگل میں ان کا انکاؤنٹر کیا جائے, اس کے ہم حق میں نہیں ہے. تھینک یو بھائی. کیمپ لگا دیا. میں سابق وفاقی وزیر اس ملک کا, ایک پریویلیج ہے. آغا حسن بلوچ میرا نام. ہم لوگ گئے وہاں پہ, ٹینک وغیرہ سب کچھ لگا دیے. میں آیا مینگل صاحب کو لینے کے لیے, مینگل صاحب چلے, سب کچھ تیاریاں مکمل ہو گئی. جب ہم گئے تیاریاں پتہ چلا تو بھائی ٹینٹ مینٹ پہن دی انہوں نے, بینرس پہن دی. اللہ آپ کا بھلا کرے, جو ساؤنڈ والا غریب بندہ تھا اس کو میں نے کہا کہ جی ہم نے ڈی سی صاحب سے پرمیشن لی ہے, ایس پی صاحب نے مجھ سے بات کی ہے, آپ چلے میں ذمہ دار ہوں, کچھ نہیں ہوگا سر, میں غریب بندہ ہوں. میں کہ میں ذمہ دار ہوں, میں ذمہ دار پوسٹ پہ ملک میں سابق ایم این اے بھی ہوں, اسٹیئرنگ کمیٹی کے چیئرمین بھی میں رہا ہوں. اتنے پوسٹوں کے باوجود آپ کو کیسے کرے گا؟ یعنی ایک جمہوریت کے اپنے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں ہندوستان کے لوگوں کو؟ کیا آپ لوگوں کو یہاں پہ جگہ نہیں ہے؟ یہاں پہ لوگوں نے میں بتاؤں پروگرامز بھی کیے, ہزار 2,000 بندے میں نے دیکھے اسی جگہوں پہ بیٹھے رہے, اور اسپیکر سے بڑے بڑے آواز حکومت کے خلاف باتیں کرتے ہیں. ہم نے خاموشی سے بیٹھے, ایک سابق وزیر آیا, ایک سابق وفاقی وزیر, 7 MPA, افسر صاحب کھٹک, آمنہ جنجوا, اور 2 ہمارے MPs بھی بیٹھے, خواتین. ایسے کیسے چلے؟ ہمیں احتجاج کرنے کے وقت جینے کا اگر آپ ہوئے بلوچستان کے لوگوں سے احتجاج کرنے کے وقت دے دیں. ہمارا آئندیات کیا ہے؟ میں ایک سپریم کورٹ کا وکیل بھی ہوں. صرف یہ وہ ریڈ زون کے والے الحمد للہ آج میرا بھائی, آج ہمارے کوئی بھی, ہم سے زیادہ پولیس والے ہیں. ہمارے کیا پارلیمنٹری بیٹھے 7-8 ہمارے سینئر دوست بیٹھے. ہم روڈ پہ نہیں گئے, ہم توڑ پھوڑ نہیں کر رہے, ہم پھول نہیں توڑ رہے, ہم گاڑیاں نہیں توڑ رہے, ہم شیشے نہیں توڑ رہے, اخلاق سے آپ سے بات کر رہے ہیں, سروس کریں. ابھی ہم تو کوشش کریں گے کہ ہمیں تو اگر وہاں ہوتا نا, ہم 5 بجے تک بیٹھ جاتے تھے. میں بتاؤں یار کیسا ہو گیا, چیزیں کیسا ہو گیا. صبح آپ ایس پی صاحب, آپ میں بتاؤں وہ بھی ایس پی اچھے بن گئے, آپ بھی اچھے بن گئے, لیکن ایسے مسٹر کیے گئے دانستہ طرح. میں بتاؤں دانستہ طور پہ ابھی انہوں نے پورا جو سسٹم 3 گھنٹے کا محنت اس کو انہوں نے 2 منٹ میں اکھاڑ دی. سب چیز پہ بات کر لیتے ہیں اس کے بھی تحقیقات تو کروں کہ یار ڈپٹی کمشنر نے زبان دیا تھا یار, وہ کر لیتے. ہاں اسے بہت زبان دیا تھا یار, اب نہیں. سر آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے اکاڑے کیوں ہیں, اگر اجازت دی تھی تو